پیش خدمت ہے کہانی قصہ چار بیوقوفوں کا۔ پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر ان میں سے ہر ایک گھوڑے کا ایک ایک پاؤں لے لے، لیکن اختلاف یہ تھا کہ باقی جسم کو کس طرح بانٹا جائے۔ کیونکہ وہ چاروں بیوقوف تھے، اسی اثناء میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائیو، آپ میں کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی راہ نکال لوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا، اس گھوڑے کو ہم برابر برابر کس طرح بانٹیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں، اس گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ماندے تھے، اس لیے لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر پڑے خراٹے بھر رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا، اس نے گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح اس سے لے لیں گے۔ صبح اٹھ کر چاروں روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو ان چاروں بھائیوں میں سے ایک کہنے لگا، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی، یہ کسی نے روٹ کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی، یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، نہ روٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا، مہار کو توڑ کر نکل بھاگا تھا۔ اس شخص نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ اس پر انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر ڈھونڈو۔ اس نے بھائیوں کو کہا، تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اس قدر معلومات ہیں اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو نہ ہو تم میرے اونٹ کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے حضور چلو، وہیں اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چاروں بھائی اور 5واں اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک انسان کے پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی، یہ تو عورت حاملہ بھی لگتی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، راستے میں بھائیو، تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، شاید ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ دوسرے نے کہا، میرے خیال میں حاملہ بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں، بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا کہ عشاء کے وقت گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آدمی نے کہا، ہاں، بالکل ٹھیک۔ میرے چاروں بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، تمہاری بات پر میں کیسے یقین کروں جبکہ پہلے تم لوگوں نے اس کے متعلق سب معلومات بالکل درست بتائیں اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں ہم لوگوں پر شک ہے اور ہماری بات کا تمہیں اعتبار نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی بادشاہ کے پاس چلو کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی، رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس وقت ایک گھر میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے کہا، رمضان خان میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو ساری باتیں بتائیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق سب معلومات درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میرے اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔
دوسرے نے کہا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے، ان لوگوں نے اس کے متعلق بالکل ٹھیک ٹھیک معلومات دیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں نے جواب دیا حضور ہماری بات پہلے دھیان سے سن لیں، رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ رمضان خان نے کہا عالیجہ مجھے اس کے متعلق بالکل معلومات نہیں، مجھے یہ لوگ ناحق پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا جس وقت رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تم میں سے کس نے اس کو دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے کہا جب تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کو کیوں پکڑ کر مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ اور یہ دوسرے جو تم کو اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں بھی تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بیوقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، آیا واقعی تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے میں کسی ایک چیز کے اندر ایک دوسری چیز چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اس کو ایک صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھا بتاؤ صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کوئی گول گول سی چیز ہے، دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی گیند نما چیز ہے، اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں، دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی گیند نما چیز ہے، تیسرے نے کہا اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں، چوتھے نے کہا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور غیب کا علم جانتے ہیں، چنانچہ اس نے رمضان خان سے کہا کہ ان کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کر دو، اور دوسروں سے کہا کہ تم جا کر اپنا اونٹ اور بیوی تلاش کرو کیونکہ یہ لوگ واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے انہوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خریدیں اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔